السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کو لکھا ہے بینیش مجید ملک نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 17۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کے لیے سبھی افراد موجود تھے سوائے آبگینے کے۔ سکندر نے ایک تائرانہ نگاہ ٹیبل پر ڈالی اور پھر زری کی طرف متوجہ ہوا۔ آبی کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور سوالیہ نظریں زری پر ٹکائے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ لالا جان، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ زری گمگو کی کیفیت میں پہلو بدلتی آہستہ سے بولی۔ رات کو بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آبی کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ آبی کی آنکھوں کے جب پپوٹے سوج گئے تھے تو سر بھی بہت بھاری ہو رہا تھا اور بی پی بھی لو ہونے کی وجہ سے سر پھٹنے والا تھا۔ اس وجہ سے وہ ساری رات نہیں سو پائی۔ صبح فجر کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی تو زری نے اسے جگایا نہیں اور نہ ہی اس کو اپنی خراب طبیعت کا اس کو بتایا۔ وہ کسی کو اس کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت کا بتاتی تو سب نے اس کی وجہ پوچھنی تھی اور اسے بتانی پڑتی، جو کہ وہ نہیں بتا سکتی تھی کسی کو۔ اسی لیے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی اس نے۔ لیکن اب سکندر نے اس سے پوچھا تھا تو مجبوراً اس کو بتانا پڑ گیا۔ لیکن سبھی ناشتہ چھوڑ کر متفکرانہ انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ پوچھتے ہوئے اس کی پریشانی پر غصے سے سلوٹیں پڑ گئیں۔ ہاں زری بیٹا، آپ کو کسی کو تو بتانا چاہیے تھا نا، آغا جان نے بھی نرمی سے کہا۔ سوری آغا جان، وہ آبی نے خود منع کیا تھا آپ لوگوں کو بتانے سے۔ وہ آدھی رات کو کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہنسی ہو کر بولی۔ لیکن سکندر اچھے سے جانتا تھا وہ یہ نہیں تھی ان کو بتانے کی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں آبی کو۔ زری گڑیا، آپ بھی میرے ساتھ آئے ناشتہ لے کر۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آبی کی طبیعت اچانک کیوں خراب ہو گئی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن سب کے سامنے ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زری بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئی کمرے میں۔ جاؤ بختو، ناشتہ لے کر جاؤ کمرے میں۔ صبیہ بیگم نے پاس کھڑی خاموشی سے باتیں سنتے بختو سے کہا تھا تو وہ بھی چھٹ سے کچن میں آئی اور ناشتے کی ٹرے سجا کر لے جانے لگی۔ تم رہنے دو بختو، میں لے جاتی ہوں۔ اس نے بھی بات کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے ٹرے اسے پکڑا دی۔ جب وہ ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو ابھی بیڈ سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ زری بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ سکندر خان بیڈ کے ساتھ بڑی چیئر پر براجمان تھا۔ کھٹکے پر تینوں نے رخ موڑ کر دیکھا۔ آپ کیوں لے کر آئی ہیں یہ سب؟ سکندر کو اس کا یوں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر لانا اچھا نہیں لگا، اس لیے تو تیوری چڑھائی پوچھا۔ کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے چھوٹے خان۔ وہ بنا کسی تاثر کے کہہ کر رکی نہیں اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ اگر وہ کچھ دیر اور رکتی تو پکا ان کے بیچ بحث ہو جانی تھی، جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ عزت، آئی ایم سوری۔ آبی نے دیکھا بات کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں اداس اور ویران تھی اور اس کا درد سمجھ رہی تھی، اور اگر اپنے گزشتہ رویے پر اچھی خاصی شرمندہ بھی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں آبی بیوی۔ آج اس کے منہ سے آبی کی بجائے آبی بیوی نکل گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی اس کے رویے سے، جن سے انسان ایسی امید نہ ہو۔ اگر وہ ہمیں ہی ہرٹ کرے تو اس سے بات کرنا تو دور کی بات، دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہی سب اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ سکندر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے بیچ کیا ہوا تھا جو اتنا زیادہ ہرٹ ہوئی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ چھوٹی موٹی باتوں پر عزت ایسے بیہیو نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں تو میرے رویے سے بہت ہرٹ ہوئی عزت، اور مجھ سے ناراض بھی ہو۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں بالکل ہوش میں نہیں تھی، وہ گلوگیر لہجے میں بولی اور بیڈ سے اٹھی اس کی طرف آئی۔ اٹس اوکے آبی بیوی، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرے، میں آپ سے ناراض نہیں، کیونکہ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے، غیروں سے نہیں، اور میں آپ کی اپنی نہیں ہوں بلکہ ایک نوکرانی ہوں، اور نوکرانیوں کو تو مالکوں سے ناراض ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بہت کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ بھی وہیں کھڑی دھندلائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور سکندر خان اور زری بھی خاموش تھے، وہ دونوں بھی، لیکن کچھ نہیں بولے۔ لالا، عزت کو بہت ہرٹ کیا میں نے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پری آپ لوگوں سے کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہے، اس لیے ایسے ریئیکٹ کر گئی ہے، لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ زری نے متخیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج پھر اس نے عزت کو پری کہہ کر مخاطب کیا۔ پری کون لالا جان؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا، کیونکہ وہ یہ بات تو جانتی تھی کہ وہ عزت کو پری کہہ رہا تھا، لیکن کیوں کہہ رہا تھا وہ یہ بات نہیں جانتی۔ عزت کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس بات اس نے بھی بنا
بات گھمائے صاف صاف بتا دیا۔ اس نے حیران نظروں سے آبی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ شاید اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پہلی بار اسے کسی کو ہرٹ کرنے کی غلطی ہوئی تھی جو اس کے دل کو لگ گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ آپ اسے پری کیوں کہتے ہیں لالا جان؟ اس نے اپنے اندر میں چلتے سوال کو آخرکار زبان کا رنگ دے ہی دیا اور اٹھ کر آبی کی طرف آ گئی۔ یہ چھوڑیں، ابھی میں کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں آپ دونوں سے، اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس بار زری کے ساتھ ساتھ اس نے بھی چونک کر سکندر لالا کو دیکھا جو اب کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، زری نے ہکلاتے ہوئے کہا اور سر جھکائے اس کے اگلے سوال کا انتظار کرنے لگی۔ آبی خاموشی سے جا کر بیڈ کی پائنتی پر جا کر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ زید اور قیصر میں جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ مجھے شروع سے اب تک جو ہوا سب جاننا ہے، یاد رہے، نو جھوٹ، نو غلط بیانی۔ اس کے سوال پر دونوں ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ قیصر خان انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا اور دھمکیاں بھی لگائی تھیں۔ اسی وجہ سے آبی زیادہ ٹینشن میں تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا لالا زندہ ہے۔ ان کو خوفزدہ دیکھ کر اس نے تسلی دی تو وہ تو بہت کچھ پہلے ہی جان چکا تھا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا، جو وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ لالا جان، وہ قیصر نے حویلی آ کر آبی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی تو زید کو غصہ آ گیا تھا۔ اسی بات پر دونوں میں لڑائی ہوگی۔ آبی تو گم سم بیٹھی تھی، لیکن زری نے ہمت کر کے بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی، سکندر خان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا اور پریشانی پر بل پڑنے لگے تھے۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھی بھیج گئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کر قیصر کو گولی سے اڑا دے۔ اتنا سب کچھ حویلی میں ہو چکا ہے، اسے خبر بھی نہیں تھی۔ اوہ گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے کچھ پتا ہی نہیں، کتنا لاپرواہ ہوں میں۔ بس زید کی موت کا سوگ منا رہا تھا اور ملک عباد سے نفرت نبھا رہا تھا، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھول گیا۔ مجھ سے اچھا تو زید خان تھا جو ہر بات پر خبر رکھتا تھا۔ اف، کتنا بے وقوف ہوں میں۔ جب زری اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو اسے اپنی لا علمی پر افسوس ہوا اور وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے غصے میں خود کو کوسنے لگا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے یہ سب؟ وہ غصے سے بولتا ان کی طرف مڑا اور آبی ڈر کر جلدی سے کھڑی ہوگی۔ وہ لالا جان، ہمیں آغا جان نے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی زید بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے آپ کو کال کر کے بلایا تھا، لیکن وہ کچھ بتا نہیں پایا تھا آپ کو۔ زری نے مزید بتایا تو اسے بھی یاد آیا کہ زید نے اسے کال کی تھی، اور جب وہ گاؤں آیا تھا تو خود شکار پر چلا گیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب میں ہوتے ہوئے کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اور قیصر خان کو تو میں دیکھ لوں گا۔ دوبارہ اس حویلی کا نام لیتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا۔ ادھر آنا یا کال کرنا تو دور کی بات۔ وہ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے لہجہ پختہ کرتے ہوئے بولا۔ زری نے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرخ اور لہجے میں چٹاخوں کی سی سختی تھی، جب سے وہ خود بھی ڈر رہی تھی۔ اس نے سکندر خان کو سب کچھ بتا تو دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ قیصر ہی اصل قاتل تھا، کیونکہ فی الحال ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لالا جان، وہ بہت میسیجز کرتا ہے اور دھمکیاں لگاتا ہے، اگر آبی نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ بہت برا کرے گا اس کے ساتھ۔ زری نے گمسم کھڑی آبی کو دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں گڑیا، شام کو میں نئی سیم لے آؤں گا، وہ ڈال لینا آپ سیل میں، لیکن اگر کوئی میسج آئے تو مجھے سینڈ کر دینا، میں اسے خود ہی نبٹ لوں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ آبی گرنے والے انداز میں بیڈ پر ڈھہ گئی۔ آبی پریشان مت ہو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور اگر اس نے بھیا کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ اس نے خوف سے آنکھیں میچ کر کہا۔ تو پھر اس بار وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں آپ ہی پھنسے گا۔ وہ ساری باتوں کے تانے بانے ملاتی ہوئی گویا کی۔ وہ کیسے؟ اس نے الجھ کر پوچھا، کیونکہ اسے زری کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسے کہ زید کو قیصر کچھ خاص پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ تمہارے اور اس کے رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ یہی بات قیصر کو تپا گئی اور یہی بات ان کے بیچ لڑائی کی وجہ بنی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے زید کو مارا ہو، ملک عباد اور زید کی دشمنی کی آڑ میں۔ اگر واقعی ہی قیصر خان نے ایسا کیا ہے وہ سب کو، تو دیکھنا اب بھی وہی غلطی دہرائے گا وہ، کیونکہ لالا جان بھی اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ کبھی بھی اسے تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، اور اسی غصے میں جو اس نے زید خان کے ساتھ کیا تھا وہی لالا کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر خود ہی پھنس جائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، وہ اپنی گھٹیا چال پھر سے ضرور دہرائے گا، لیکن اس بار کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دونوں خود سے ہی ساری بات سوچ کر اندازے لگائی جا رہی تھیں۔ میری تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ وہ قیصر خان کا گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے لے آئے، ہماری مدد کرے۔ زری نے آنکھیں بند کر کے سچے دل سے دعا کی تھی اور پھر دل ہی دل میں آمین کہا، لیکن آبی نہیں بولی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہوئی؟ عزت بھی ناراض ہے مجھ سے، اس نے افسردگی سے کہا۔ تو پریشان نہ ہو، بھی مان جائے گی، اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھی اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اس کے آگے چل رکھ دی۔ چل اب ناشتہ کر، نہیں تو سب پریشان ہو کر کمرے میں آ جائیں گے، اسے کہتے ہوئے خود بھی دل میں بیٹھ گئی تھی۔
دل نہیں چاہ رہا، اس نے بہانہ بنانا چاہا، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی۔ اس نے نوالا بنا کر زبردستی اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ آج بہت عرصے کے بعد انہوں نے ایسا کیا تھا، ورنہ زید کے بعد تو وہ سب کچھ بھول ہی گئی تھی۔ زری آج بہت مطمئن اور پرسکون سی تھی، لیکن آپ بھی ابھی اندر سے پریشان تھی آگے کیا ہونا تھا، لیکن اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ تقریباً 4 ماہ بعد ان دونوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، لیکن آتے ہوئے انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ کسی کو بتایا تھا سوائے عارض کے۔ وہ بھی تب کال کی انہوں نے جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے لینے گیا، اسے گلے لگتے ہی گل کا ضبط جواب دے گیا اور پھر وہ دھواں دھار روئی، جس سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی اور بہت مشکل سے ملک بعد اور عارض نے اسے سنبھالا اور پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد اب گاڑی گاؤں کی طرف رواں دواں تھی، لیکن گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ عارض لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر ملک بعد براجمان تھا اور پیچھے سیٹ پر گل۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر گاؤں کے حسین و جمیل مناظر میں کھوئی ہوئی تھیں، ترس گئی تھیں ان کی نظریں وہاں یہ سب دیکھنے کو۔ کتنی مشکل سے انہوں نے 4 ماہ وہاں گزارے تھے، یہ وہی جانتے تھے۔ ایک پل کے لیے بھی انہیں عزت اور باقی گھر والے نہیں بھولے تھے، اور نہ اس کی یاد نہ انہیں چین لینے دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا گاؤں بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، لیکن اسے کافی چینج آیا تھا۔ جیسے جیسے اس کی پریگننسی کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے، اس کا وزن بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے چمک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہاں وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ملک بعد اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، لیکن پھر بھی ان کا دل وہاں نہیں لگا تھا اور بہت زیادہ دن وہ وہاں نہیں رہ پائے تھے، اسی لیے آج وہ واپس آ گئے۔ ایسی ہی خاموشی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے راستہ کٹ گیا اور حویلی بھی آ گئی۔ اس نے گاڑی کو پورچ میں جا کر کھڑا کر کے بریک لگا دی اور پھر گاڑی سے نکل کر شمی کو آواز دی۔ وہ بھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جی صاحب جی، لیکن سامنے گل اور ملک بعد کو دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ گل بی بی، عباد بھیا، تسی آ گئے ہو؟ گل بھی اسے دیکھتے ہی روحن سی ہو گئی۔ شمی نے آگے بڑھ کر پیار سے ان دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ گل بی بی بہت یاد آتی تھی تہاڈی مجھے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے بھی بہت زیادہ یاد کیا سب کو۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ گلابی آپ اندر چلیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ ان کو بیچ راستے میں کھڑے روتے دیکھ کر عارض تیزی سے آگے بڑھا اور اسے سہارا دے کر اندر لے آیا۔ اس کے پیچھے یہ بات بھی اندر داخل ہوا۔ ہال میں ہی انہیں سب مل گئے تھے، لیکن ان دونوں کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ اور پھر جب ملک بعد اور گل ملک شاہ نواز سے ملے تو ایک بار پھر سے ان کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گئے۔ یہی حال ان کا عذرا بیگم، ملک سبحان اور شگفتہ بیگم سے مل کر بھی ہوا تھا۔ بڑی مشکلوں سے عارض نے سب کو چپ کروایا اور گل کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ اب عذرا بیگم اور شگفتہ بیگم گل کے پاس بیٹھی تھیں اور اسے کمرے میں، اور مرد ملک شاہ نواز کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شمی نے بھی بیگ اٹھا کر گل کے کمرے میں رکھی اور پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر باہر آ گئی اور پھر یہ خوشخبری عزت کو سنانے کے لیے اپنے کوارٹر میں دوڑ گئی۔